बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तलाक की। आई नो कि डिवोर्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से लोगों के लिए एक ट्रिगर का पॉइंट है, अपसेटिंग है, एंड ऑब्वियसली ये सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरे ख़ानदानों को अफेक्ट करता है। लेकिन ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं जहाँ तक तलाक का ताल्लुक़ है, तलाक की बात करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग वकील हैं हूर आसिम। आप एसोसिएट हैं एट BNR भंडारी नकवी एंड रियाज। इनसे हम गाइडेंस लेंगे कि आखिर तलाक जो है वो कैसे ली जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है, और फिर मतलब किस किस किस्म की तलाक होती है, बिकॉज़ तलाक की भी वेरियस डिफरेंट इकसाम हैं, मतलब उसके अंदर कैटेगरीज आती हैं। तो हमें गाइड करेंगी हूर आसिम। अस्सलाम वालेकुम हूर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हूर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ख़वातीन जो हैं जब वो तलाक की बात आती है तो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, और बहुत सी ख़वातीन तलाक लेती ही नहीं हैं, सेपरेट होके फिर सेपरेटेड ही रह जाती हैं, या उनको समझ नहीं आती कि कैसे लें, या उनको डर लगता है कि पैसे बहुत लगेंगे, क्या करेंगे। तो थोड़ा सा अगर गाइड करें कि तलाक लेना क्या बहुत मुश्किल काम है। मैं बात कर रही हूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूअर्स लीगल बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली तलाक इमोशनली लेना तो बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये एक लीगल सीरीज़ है, कानूनी तौर पे गाइड कर रहे हैं, तो हम कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से आज गुफ्तगू करेंगे। एक औरत ने अगर पाकिस्तान में तलाक लेना है, क्योंकि इस्लामी तौर पे तलाक एक मर्द का हक है और औरत मांग सकती है। पाकिस्तान के कानून के तहत एक औरत ने अगर तलाक लेनी है, उसके पास 3 तरीके हैं। या वो खुला का दावा कर सकती है, या वो फस्क का दावा कर सकती है, या फिर निकाह के वक्त जो उसका शोहर है वो उसको तलाक तफवीज़ का हक दे सकता है। राइट टू डिवोर्स। राइट टू डिवोर्स ये होता है क्लॉज 18 निकाहनामे में, और ये सबसे बेहतर तरीका समझा जाता है क्योंकि इसमें इतनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, इतना लीगली मैसी नहीं होता, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, और उस तरह से जिस तरह बाकी रूट्स हैं इतना लंबा नहीं चलता। इसका जो अंडर दिस जो होता है कि इसमें जो मर्द है वो अपना हक अपनी बीवी को दे देता है कि अगर वो कभी चाहे तो वो अपने आप को तलाक दे सकती है। ये क्लॉज 18 में पूछा जाता है कि अगर शौहर तलाक का हक अपनी बेगम को देता है और किन शराइत पे। तो अब इसके ऊपर शराइत भी लगाई जा सकती हैं। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए भी दिया जा सकता है, ये एक लंबे टाइम के लिए भी दिया जा सकता है। अगर लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है तो फिर ये शौहर हक वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो विदाउट एनी लिमिट देता है तो वो किसी भी वक्त ये हक वापस भी ले सकता है। इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक पॉइंट आता है जिधर दोनों बीवी और शौहर को लगता है कि अब शादी नहीं चल सकती और अब बहुत मुश्किल हो गया है वेरियस वजूहात की वजह से, तो औरत ये अपने मियाँ को नोटिस दे देती है कि मैं अपने तलाक तफवीज़ का हक एक्सरसाइज कर रही हूँ और अब शादी। फिर इसका तरीका बिल्कुल जिस तरह एक मर्द अगर अपनी बीवी को तलाक दे वो होता है, यूनियन काउंसिल में नोटिफिकेशन जाती है, मर्द को बताया जाता है, और फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवोर्स डीड हो जाती है और शादी इसके बिना ख़त्म हो जाती है। इसकी बेस पे लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा ऑब्स्टिकल है वो सोशल ऑब्स्टिकल है। वो है शादी के वक्त लोग इस चीज़ पे आना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि अभी नई नई शादी हो रही है, तो अगर लड़की अभी से ये बातें सोच रही है तो वो रहना नहीं चाहती, वो घर बसाना नहीं चाहती। ऐसे टर्म्स यूज़ की जाते हैं जैसे कि ये बड शुगन की बातें हैं। लोग अभी भी इसको बड़े नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। इसको प्रोटेक्शन नहीं बट मोर ऑफ एज अ सॉर्ड आप कह लें कि लोगों को लगता है कि ये तलवार लटक रही है सर के ऊपर। हाँ ठीक है। तो इस वजह से जिस तरह क्योंकि घर के बड़े भी इन्वॉल्व होते हैं, शादी एक फैमिलीज के बीच में होता है, तो काफ़ी इसमें सोशल कॉम्प्लिकेशंस बहुत। लेकिन राइट टू डिवोर्स आपको ले लेना चाहिए, और ये बात पहले डिस्कस करनी चाहिए। एक्चुअली निकाह नामा जब साइन हो रहा होता है ना, उस वक्त एकदम से लोगों के सारे तबक रोशन हो जाते हैं कि ओहो अब हम क्या करें। सो ये गुफ्तगू अगर पहले ही फैमिलीज ही बैठ के कर लें, देखिए अगर अरेंज मैरिज है, अगर लव मैरिज है, तो फिर तो वैसे ही गुफ्तगू कर लेनी चाहिए आपको कि जी राइट टू डिवोर्स एंड हक महर जो है ये इतना होना चाहिए। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। ये तो अगर आपके पास राइट है। अब अगर आपके पास राइट टू डिवोर्स नहीं है, अगर अब आपके पास राइट टू डिवोर्स नहीं है, तो इसमें कानूनी तौर पे औरत के पास 2 रास्ते हैं। एक है खुला का दावा, एक है फस्क का दावा। खुला का दावा ये होता है कि सबसे ज़्यादा खुला का ही नाम ज़्यादातर पाकिस्तान में खुला होता है। इसकी वजूहात में भी आपको बताती हूँ क्यों।
خلا کے دعوے میں عورت اسینشلی اپنے شوہر سے اجازت مانگ رہی ہوتی ہے. اس کو کہتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دو. اگر آپ خلا کا دعویٰ کرتے ہو آٹومیٹکلی شادی ختم نہیں ہوتی. ابھی بھی جب تک شوہر طلاق نہ دے تو ختم نہیں ہوتا. خلا کے 2 طریقے ہوتے ہیں, ایک عدالت کی مداخلت کے ساتھ اور ایک عدالت کی مداخلت کے بغیر. عدالت کی مداخلت کے بغیر یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم خلا کا نوٹس بھیجے اپنے وکیل کے تھرو یا ویسے ہی خلا کا نوٹس بھیجے, مرد مان جائے, وہ طلاق دے دے اور پھر رجسٹریشن ہو جائے یونین کونسل میں. اب ایسی سرکمسٹانسز ہوتی ہیں, بہت سی سرکمسٹانسز ایسی ہوتی ہیں جدھر لوگ ود ہولڈ کرتے ہیں ڈیورس کو. مرد نہیں طلاق دیتا اگلے بندے کو. سچی بات ہے کہ اگر آپس میں دونوں نے ڈیسائیڈ کو پتہ ہے کہ ساتھ رہنا بھی نہیں ہے اور بس دینی نہیں ہے طلاق, کیونکہ دیکھیں نا ہمارے لائک اسلامک لاء کے مطابق 4 شادیوں کی اجازت ہے, تو مرد کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی نکاح میں رکھتا ہوں اور آگے بھی کر لیتا ہوں. کافی دفعہ جس طرح کافی ایسی ابیوسو سچویشنز ہوتی ہیں جدھر مرد ٹارچر کرنے کے لیے رائٹ ٹو وہ ود ہولڈ کرتا ہے. اس طرح کے سچویشن میں عورت کے پاس جو حق ہے وہ کہ عدالت میں جائے, خلا کا دعویٰ کرے. اس میں یہ ہوئے گا کہ جو جج ہوئے گا وہ شوہر کو نوٹیفیکیشن بھیجے گا کہ آپ کے خلاف یہ دعویٰ ہوا ہے. شوہر آ کے ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ یہ وجوہات ہیں. نہیں بھی کرے تو پھر کورٹ کیا کرتی ہے کہ وہ ڈکری دے دیتی ہے ڈیورس کی. اب اس کے بعد جو بہت ضروری پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ ڈکری ہے وہ یونین کونسل جانی چاہیے اور یہ ڈیورس رجسٹر ہونی چاہیے. کیونکہ ڈکری کے بعد 90 ڈیز ہوتے ہیں. 90 ڈیز تک 3 دفعہ آربیٹریشن, جو یونین کونسل کے اندر آربیٹریشن کونسل ہوتی ہے, وہ نوٹس بھیجے گی شوہر. وہ جو کہتے ہیں کہ 3 نوٹس جانے چاہیے طلاق کے. ٹھیک نہیں, یہ 3 نوٹس طلاق کے نہیں, یہ 3 90 ڈیز میں نوٹس بھیجتے ہیں ریکنسیلیشن کے, کہ آپ آئیں بات کریں کہ کچھ بن سکتا ہے. اگر نہیں تو پھر 90 ڈیز بعد جو ڈکری ہوتی ہے وہ افیکٹو ہو جاتی ہے اور شادی 90 ڈیز بعد ختم ہوتی ہے. تو 90 ڈیز سے پہلے کبھی بھی آپ واپس لے سکتے ہیں, خلا کا دعویٰ واپس لے سکتے ہیں, یا طلاق جو اگر دی گئی بھی ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. اب اس میں جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رجسٹر نہیں کراتے, ایک جو بہت بڑا سوشل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رجسٹر نہیں ہوئی ہوتی طلاق, تو یونین کونسل میں ابھی بھی وہ میرج ہے. جب اگر کوئی عورت دوسری شادی کرے تو کافی جس طرح جو ایکس شوہر ہوتے ہیں وہ ریونج لینے کے لیے یا کسی وجہ سے بھی ان کے اوپر زنا کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے نکاح پہ نکاح کیا. تو اس لیے پروٹیکشن کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو خلا کے دعوے میں ڈگری مل چکی ہے آپ اس کو یونین کونسل میں رجسٹر کرائیں. اسی طرح جس طرح نکاح نامہ رجسٹر کرنا ہے اسی طرح اس کو بھی ڈیورس ڈیڈ بھی اپنی رجسٹر, اور آپ کو پھر ایک ڈیورس سرٹیفکیٹ ملے گا جو آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہوئے گا ان کیس آپ کے اوپر ایسے فریولس لٹیگیشن یا کوئی آپ کے اوپر فضول کا کرتے. اب جو تیسرا طریقہ ہے خلا میں, سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اپنا حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے. واپس کرنا پڑتا ہے یا لینا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں قسم کا ہوتا ہے نا. ڈیفر ایک ہوتا ہے مہر معجل جو نکاح کے وقت دیا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے مہر غیر معجل جو کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی لیٹر ان ٹائم جب بھی عورت مانگے. اس کے اندر کافی اب امینڈمنٹس ہو کی ہیں قانون کے طور پہ, جس طرح اب 50% جو ڈیفرڈ ڈاور ہوتا ہے جو غیر معجل ہوتا ہے کہ صرف 50% واپس کرنا ہوتا ہے, اور جو مل چکا ہے وہ صرف 25%. اس کے علاوہ کورٹس نے کافی انسٹنسز میں کم کر دیتے ہیں, کافی وجوہات کی وجہ سے کہ عورت نے اتنی دیر شادی میں گزاری ہے, اتنی دیر بچے پالے ہیں, گھر سنبھالا ہے, تو کم کر دیتے ہیں اس کی لائبلٹی. بٹ اس کے اندر یہ ہے کہ خلا میں آپ کو اپنا حق مہر گیو اپ کرنا پڑتا ہے. فسق جو ہے وہ ہوتا ہے جوڈیشل ڈیزولوشن آف میرج. اس میں آپ کو شوہر سے آپ طلاق نہیں مانگتے, اس میں آپ کورٹ میں جا کے کہتے ہو کہ اس وجوہات کی وجہ سے میری شادی اب انویلڈ ہے, میں وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں, وہ شادی ختم ہو جاتی ہے. اس میں عورت کو اپنا حق مہر نہیں واپس کرنا پڑتا, اس کے اوپر کوئی فائنینشیل لائبلٹی نہیں ہوتی, لیکن اس کے گراؤنڈز بہت لمیٹڈ ہیں. فار ایگزامپل اگر 4 سال سے زائد آپ کا شوہر غائب ہے, اگر وہ آپ کو مینٹیننس نہیں دے رہا, لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو اپنا کیس پروو کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس کے اندر ایک ہے کرولٹی, تشدد کا گراؤنڈ. اس کے اندر یہ ہے کہ ہیبیچول ہونی چاہیے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو شادی کے اندر تشدد ہوتا ہے وہ شادی کے گھر میں ہوتا ہے. شادی کے گھر میں مرد, اس کی امی, اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں, انہوں نے تو آ کے نہیں گواہی دینی نا, وہ گواہی نہیں دیں گے. اگر میڈیکل رپورٹ ہوئے گی تو وہ اس کے اگینسٹ بھی گواہی دے سکتے ہیں. تو جو ایویڈنس ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے, اس کو پروو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آئی تھنک پھر اخبار میں بھی اشتہار دینا پڑتا ہے نا اس والے میں, کہ ہاں جی, اس میں یہ نوٹس ہوتا ہے, نوٹس جاری کیا جاتا ہے, وہ آ سکتا ہے. اب اس کے اندر
یہ بہت بہتر ہے، بٹ یہ بہت کم ہوتا ہے پاکستان میں. کورٹس زیادہ پریفر کرتے ہیں خلا کا دعویٰ ہو جائے، خلا دی جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ کیونکہ ایک عورت شروع کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو لائبلٹی ہے حق مہر کی، فائنینشیل جو لائبلٹی بنتی ہے وہ عورت پہ ہی رہے. اچھا مجھے یہ بتائیں وہ ایک چیز کہ اب بہت سے لوگ طلاق اس لیے بھی نہیں لے رہے ہوتے کیونکہ فائنینسز کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا ایسی کوئی سچویشن ہے جہاں پہ خواتین کو سپورٹ مل سکتی ہے؟ دیکھیں ہر بندہ آپ کے لیول کے وکیل کو افورڈ نہیں کرتا نا، یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ بہت سے ہمارے ویورز ایسے ہیں جو فائنینشلی نہیں اس پوزیشن میں، تو وہ پھر کیا کریں؟ فار ایگزامپل بہت سے این جی اوز ہیں پاکستان میں جو اس چیز کے لیے اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں. آپ اپنے کسی لوکل این جی او میں بہت سے وکیل ہیں جو پرو بونو یہ کام کر دیتے ہیں، فیس لیے بغیر اس طرح کے کیسز کر لیتے ہیں. یہ وکیل.com بھی ہے، ایک وکیل.com، ایک وکیل آن لائن ایک فیس بک گروپ ہے. اس پہ اگر آپ اپنی پوسٹ کرتے ہیں تو کافی وکیل اپنی سروسز آفر کر دیتے ہیں نیچے. اس کے علاوہ وہ ریفر کر دیتے ہیں، کسی این جی او کو ریفر کر دیتے ہیں. تو اب بہت ایسی سروسز ہیں کہ اگر آپ فائنینشیل ایسی سچویشن میں کہ آپ نہ مدد لے سکیں تو آپ ان پلیٹ فارمز کو ضرور ریچ آؤٹ کریں. بالکل. تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار جوائننگ اس. ویورز آئی ہوپ کہ آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی. دیکھیں ہم نے آپ کے ساتھ فیکٹ شیئر کیے ہیں، نہ تو ہم طلاق کو انکریج کر رہے ہیں، نہ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ معافی دے طلاق کی طرف جائیں. لیکن اگر سچویشن اتنی خراب ہو جاتی ہے، آپ ایک ٹف ٹائم سے گزر رہے ہیں، زندگی میں آپ موو آن کرنا چاہتے ہیں، کوئی مسائل ہیں، تو آبویسلی پھر جو آپ کے رائٹس ہیں آپ ان کو ایکسرسائز ضرور کریں. ویریس ڈفرینٹ کی کس قسم کی طلاق ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہو سکتی ہے، یہ تو حور نے آپ کو گائیڈ کیا ہے. لیکن آبویسلی کیا پراپر طریقہ ہے، ایک لیگل روٹ ہوتی ہے، اس کو لینا ضروری ہوتا ہے. لیگل ڈیٹیلز ہم نے شیئر کی ہیں. اگر آپ کے مزید اور سوالات ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. اپنی فیڈ بیک بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.